السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈرامے کے متعلق ہے، تو ڈرامے کے لغوی مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی عمل کرنا یا کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اصطلاح میں ڈرامہ سے مراد ایسی کہانی ہے جسے سٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہڈسن کے مطابق ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت یعنی عمل اور تقریر یعنی مکالمے کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ امتیاز علی تاج کے بقول جو کہانی اس خیال سے تیار کی جاتی ہے کہ سٹیج پر ایکٹروں کی مدد سے لوگوں کے سامنے بطور واقعہ پیش کی جا سکے، ڈرامہ کہلاتی ہے۔ وضاحت: ڈرامے سے انسان کی دلچسپی کا اندازہ ان ناٹکوں، سوانگوں اور نقلوں سے لگایا جا سکتا ہے جو قدیم یونان اور ہندوستان میں مختلف مذہبی یا محض لوگوں کی تفریح کے حوالے سے پیش کی جاتی رہی ہیں، اور ان کی کچھ ملتی جلتی صورتیں آج بھی شادی بیاہ کے موقع پر بانڈوں، نقالوں اور رقص داریوں کی شکل میں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس کے ذریعے زندگی کے حقائق و مسائل کرداروں اور ان کی آپس کی گفتگو کے ذریعے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تصادم اور کشمکش سے کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھے اور کسی واضح انجام کو سامنے لائے۔ اس طرح ڈرامے کے لیے تصادم، کشمکش، تحیر، اچانک پن اور تعجب خیزی بنیادی عناصر ہیں۔ ڈرامے کا یہ تصادم کرداروں کے ذریعے بھی اور خیر و شر کی قوتوں کی کشمکش کے ذریعے بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ چونکہ ڈرامہ بنیادی طور پر ایک کہانی ہی ہے جسے سٹیج پر کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے زندگی کا کوئی بھی موضوع ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں سب سے پہلے سٹیج ہے۔ ڈرامے میں چونکہ کرداروں کے عمل کے ذریعے کہانی کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے سٹیج بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ دوسرا جو اجزاء ہے تماشائی۔ ڈرامہ چونکہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا جاتا ہے، اس لیے تماشائی ڈرامے کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا ڈرامہ نگار اپنے تماشائیوں کی نفسیات، ماحول اور ان کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق ڈرامہ تحریر کرتا ہے۔ نمبر 3، پلاٹ۔ ناول اور افسانے کی طرح ڈرامے کے لیے بھی پلاٹ ایک اہم اور ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ پلاٹ کرداروں اور واقعات و حوادث سے تشکیل پاتا ہے۔ اچھا پلاٹ مربوط، فطری اور عام فہم ہوتا ہے۔ نمبر 4، تصادم اور کشمکش۔ ڈرامے میں تصادم اور آویزش خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈرامہ نگار زندگی کے دو متضاد پہلوؤں یا کرداروں کی مدد سے اس تصادم کو پیدا کرتا ہے اور دکھاتا ہے۔ نمبر 5، کردار۔ ڈرامے میں کردار بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ ڈرامے میں بیانیہ انداز کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہاں کرداروں کے عمل کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ مکالمہ۔ ڈرامہ تمام تر مکالموں کی صورت میں ایسی کہانی کا نام ہے جو کرداروں کی مدد سے سٹیج پر پیش کی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ڈرامے کا بنیادی اور سب سے اہم جز ہے۔ تجسس۔ واقعات کی ترتیب اور پیشکش ایسے انداز میں ہو کہ ناظرین ہر واقعے کے بعد دوسرا واقعہ دیکھنے کو بے قرار رہیں اور خود سے سوال کرتے رہیں کہ آگے کیا ہوگا، نہ جانے اگلا واقعہ کس طرح کا ہو۔ تجسس بھی ڈرامے کے لیے لازمی جز ہے۔ نقطہ عروج۔
ڈرامے کا یہ وہ مقام ہے جہاں ڈرامے میں پیدا شدہ الجھنیں اور پیچیدگیاں اپنے انتہا اور عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور تماشائی امید و بیم کی انتہاؤں پر پہنچ کر کسی واضح انجام کے منتظر ہوتے ہیں۔ اسے نقطہ عروج یا کلائمیکس کہا جاتا ہے۔ مشہور ڈرامہ نگاروں میں آغا حشر کشمیری، حافظ عبداللہ، مرزا نذیر بیگ، حکیم احمد شجاع، امتیاز علی تاج، شوق قدوائی، عبد الحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، ڈاکٹر عابد حسین اور مرزا ادیب وغیرہ شامل ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔